لیکن میں نے اچانک آج اخبار جب پڑھی تو پتہ چلا کہ آج تو 14 فروری ہے اور 14 فروری کو مسلمانوں کے چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ عیاشی اور بدماشی کے کام سر انجام دیتے ہیں. تو پھر میں نے اپنے اس درس کو آج تقسیم کیا. جو میں نے درس آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا تھا وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلے درس کے اندر جو ہے وہ بیان کروں گا، لیکن حالات حاضرہ کے تحت جو ہے آپ دوستوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جو آج مسلمانوں کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں جی؟ کون سا دن منایا جا رہا آج؟ جی ویلنٹائن ڈے. تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں اس پر بھی کم از کم 2-4 گھنٹے ہوتے تو پھر جو ہے وہ موضوع واضح ہوتا، لیکن میں اس مختصر سے وقت میں جو باقی میرے پاس ہے میں اس ڈے کی، اس ڈین کی، اصل میں ڈے نہیں یہ ڈین ہے، جو جس ڈین نے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو جھگڑا ہوا اس ڈین نے، تو اس کی میں حقیقت آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں. دنیا کا یہودی، دنیا کا نصرانی کبھی بھی مسلمان سے خوش نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مسلمان ان کے مذہب کا تابع نہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم اپنی پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، تم اپنی پہلی امتوں کے طریقوں پر زور میں ضرور چلو گے یہاں تک کہ بلشت در بلشت، بلشت در بلشت، ہاتھ در ہاتھ، حتیٰ کہ اگر وہ گو کی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی وہاں داخل ہوگے. اگر وہ یہود و نصارہ گو کی بل کے اندر داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگے. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کسی قوم کے طور اور طریقوں کو اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے. جو کسی قوم کے طور اور طریقوں کو اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے. رب کریم کا ہم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا، رب ذوالجلال کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کی رات بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے قرآن مجید نازل کیا. اور یہ قرآن، اس میں ہمارا پورے کا پورا اسلام موجود ہے، ہمارا دین اس کے اندر موجود ہے. اور اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کو سمجھانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو، اس دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں اور اسی دین کو ماننے والے ہیں جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کے پاس چھوڑ کر گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے پاس، ان کے بعد پھر آج آہستہ آہستہ ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے. اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مکمل دین میں پیدا کیا اور
سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی کی جا سکتی ہے. اگر کوئی اس دین میں کمی کرتا ہے اس کا بھی دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے وہ بھی دین محمدی کا جو ہے وہ ظالم ہے اور وہ بھی دین محمدی کا جو ہے وہ دشمن ہے, اور وہ ایسے دین کو پسند کرتا ہے جو اس کا من چاہا دین ہے, اور اس دین کو وہ قدر پسند نہیں کرتا جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے چھوڑ کر گئے. اور جس دین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے, ہمارا ایمان ہے صحابہ اسی دین پر تھے, ہمارا ایمان ہے تابعین اسی دین پر تھے, ہمارا ایمان ہے تبع تابعین اسی دین پر تھے. یہ خیر قرون کے جو زمانے ہیں ان زمانوں میں دین اپنی اصلی حالت میں موجود تھا. ان خیر قرون کے زمانے میں دین اپنی اصلی حالت میں موجود تھا, لیکن اس کے بعد پھر ایسے ایسے فرقے بننا شروع ہوئے, ایسے ایسے فرقے بننا شروع ہوئے جنہوں نے دین کے اندر تغیر و تبدل کر دیا, بہت ساری چیزوں کو داخل کر دیا, بہت ساری چیزوں کو نکال دیا, جو ان کی پسندیدہ چیزیں تھیں ان کو داخل کر دیا. اور ظلم تو یہ ہے, زیادتی تو یہ ہے, اس دین میں جو کامل دین تھا, کامل دین تھا, چیزیں بھی داخل کی اور ان پر عمل بھی عبادت سمجھ کر رہے ہیں اور دین کا جز سمجھ کر رہے ہیں. زیادتی تو یہ ہے. ارے ظالموں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اگر تم نے زیادتی کرنی تھی تو اپنے گھر تک اس کو جب محدود رکھتے, لیکن تم نے عبادت بنا کر بیچارے ان پڑھ لوگوں کے سامنے تم نے ایسے پیش کیا کہ آج ان پڑھ لوگ اسی کو اصلی دین سمجھ بیٹھتے ہیں, اسی کو اصلی دین سمجھ بیٹھتے ہیں. جب ان کے سامنے اصلی دین رکھا جاتا ہے اور ان کی چیزوں سے روکا جاتا ہے, لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں, ہم بھی تو عبادت ہی کرتے ہیں. رب کائنات کی قسم ہے عبادت وہ قبول ہوگی جو عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, جو عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوگی. رب کعبہ کی قسم ہے ایک مرتبہ نہیں, 1000 مرتبہ نہیں, کروڑوں مرتبہ تم ایسی عبادت کرتے رہو, ایک آنے کا بھی تمہیں فائدہ نہیں ہے, ایک ذرہ برابر بھی تمہیں نیکی ملنے والی نہیں ہے. بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی نے, ایک ان کے ساتھی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 نفل پڑھنا چاہے, علی رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا, کہا کہ نہ پڑھو. اس نے کہا میں کون سی غلطی کر رہا ہوں, ثواب ہی کا تو کام ہے, 2 نفل پڑھ رہا ہوں اور نفل پڑھنا ثواب کا کام ہے, یہ کوئی غلطی نہیں ہے. اور کہتا کہ میرا یہ یقین ہے یہ نفل پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ثواب سمجھ کر رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں تجھے خلاف شریعت پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی پر رب عذاب ضرور دے گا, رب عذاب ضرور دے گا. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرتا ہے نہ تو اس کی وہ عبادت قبول ہوگی, بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے نزدیک یہ تو عذاب کا مستحق ہے, اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کر رہا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو, یہ ویلنٹائن ڈے, یوم محبت, عید الحب, اظہار محبت کا دن, یہ دین کے اندر زیادتی ہے جس کو آج مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے. ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے, ڈین ڈے, جس طرح میں نے شروع میں کہا, یوم اظہار محبت کے نام سے پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. لیکن اس تہوار کی کیا حقیقت ہے اور ایک مسلمان کے لیے اسے منانا اور اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, اور اس کا شرعی حکم کیا ہے. مسلمانوں کی آپ دوستوں کے لیے نصیحت کے طور پر کہ خود بھی اس سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو یا اپنے چھوٹے بھائی یا کسی کا بیٹا ایسے کام کے اندر جو ہے وہ لگ گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ منع کیا جائے. سب سے پہلے ہم اس کا تاریخی پس منظر پیش کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے, اس لیے کہ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کا تاریخی منظر یہ ہے کہ پادری, اس کا نام تھا ویلنٹائن, یہی ہے ویلنٹائن, 3ری صدی عیسوی میں. یہ کتنی صدی ہے؟ ارے 2000 والی گنو, 2014.
تو یہ کتنی میں تھا؟ 30ویں صدی عیسوی کے اواخر میں رومانی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا. یہ پادری تھا اور یہ روم کے اندر جو ہے بادشاہ کا نام ہے کلاڈیس ثانی، اس کی زیر حکومت میں رہتا تھا. کسی نافرمانی کی وجہ سے، حکومت کی کوئی نافرمانی کی اس پادری نے، تو اس کو جو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا. بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں جو چوکیدار ہوتے ہیں، چوکیدار تھا، اس کی لڑکی پر یہ عاشق ہو گیا. کون؟ جی پادری. کیا نام تھا اس کا؟ ویلنٹائن. وہ اس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اس کے عشق کے اندر اتنا مبتلا ہوا کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. اس لڑکی نے بھی، چونکہ یہ پادری عیسائی تھا اور لڑکی کا کوئی اور مذہب تھا، تو اس محبت میں اس لڑکی نے عیسائیت قبول کر لی، نصرانیت قبول کر لی، اور اس کی فیملی کے تقریباً 46 لوگ اس کے ساتھ نصرانی بن گئے. وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی. جی اسی شیطان عورت کا یہ طریقہ ہے جس کو آج مسلمان نوجوان لڑکے جو ہے اظہار محبت پر لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. تو وہ جب بھی زیارت کے لیے آتی تو پھول لے کر آتی. تو جب بادشاہ کو یہ معاملے کا پتہ چلا کہ ایک بدبخت کو جیل میں ڈالا اور دوسرا جو ہے وہ چوکیدار کی لڑکی کا بھی لٹو بن کے عاشق ہو گیا ہے، تو اس نے اس کو جب پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا، اس کو پھانسی چڑھاؤ، اس کو پھانسی چڑھاؤ. جب اس پادری کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے پھانسی چڑھا دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ آخری وقت جو ہے اسی کتیا کے ساتھ گزرے، اسی بدبخت عورت کے ساتھ گزرے. تو اس نے اس کو ایک کارڈ بھیجا. پہلا طریقہ اس عورت کا کیا تھا؟ پھول پیش کرنا. اور دوسرا طریقہ اس بدبخت کا کہ کارڈ پیش کرنا، جو کارڈ آج کل مارکیٹ میں بک رہے ہیں. ارے کارڈوں کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی. ارے پھول نایاب ہو چکے ہیں جی، اصلی پھول کی قیمت اتنی ہے، اس کو آگ لگی ہوئی. چنانچہ اس لیے اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے. کیا لکھا ہوا تھا؟ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے. پھر اسے 14 فروری 270 کو پھانسی دے دی گئی. اس خبیث کو 270 میں پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد یورپ کے بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن کو پھانسی جس دن جو ہے وہ دی گئی جی، اسی دن 14 فروری کو یہ ڈے منایا جانے لگا، یہ ڈے منائی جانے لگی. جو ایسی چمٹی یہود و نصارہ کو تو چمٹی ہی چمٹی، ہمارے مسلمان لڑکوں لڑکیوں کو بھی جو ہے وہ چمڑ گئی. اب کیا ہوتا ہے اس دن؟ کارڈ بھیجے جاتے ہیں، کارڈ بھیجے جاتے ہیں، پھول بھیجے جاتے ہیں. لڑکے سے پوچھا، ارے اپنی گرل فرینڈ کو کیا دیا؟ لڑکے سے پوچھا اپنی گرل فرینڈ کو کیا دیا؟ بڑا خوش ہو کر کہ میں نے فلانی چیز تحفے میں دی ہے. بڑا ہی خوش ہو کر کہ میں نے فلانی چیز پیش کی ہے اس کو. بڑی خوش تھی، میں بھی بڑا خوش ہوں، ملاقات ہو گئی، تحفہ قبول کر لیا. ذرا صبر کیا، پھر پوچھا اچھا تو نے تو اپنی گرل فرینڈ کو یہ تحفہ دیا، تیری بہن کو کیا تحفہ ملا؟ تو نے تو ویلنٹائن بنایا اور اپنی گرل فرینڈ کو تو نے تحفہ بھیجا جو اس نے قبول کیا، تو بھی خوش ہے وہ بھی خوش ہے. تو اسی دن کے موقع پر یہ بھی بتلاؤ کہ تیری بہن کو کیا ملا. جب یہ سنا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا. دوسروں کی بہن اور بیٹی کے لیے پھول پسند کرتے ہو، کارڈ پسند کرتے ہو، اور جب اپنے گھر کی باری آئی تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دے دیجئے، زنا کی اجازت دے دیجئے. صحابہ کھڑے اس کو پکڑنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب کرو اس کو. قریب کیا گیا. کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیجئے، نہیں رہ سکتا. کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں یہ چاہتا. تو فرمایا کہ اگر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ کس طرح برداشت کرے گا جس طرح تو نہیں برداشت کرتا. اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ کرے اور تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو پسند کرے گا. وہی جواب نہیں یا رسول اللہ. تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ
دی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے سینے کو اس لعنت سے محفوظ کر دیا. جو چیز اس کے دل کے اندر بیٹھ رہی تھی اس کو رب نے نکال دیا. آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں. اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ اشتہار کیے جاتے ہیں، خاص طور سے سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں. ویلنٹائن کے موقع مبارکباد دی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے ہدایات اور تحفے دیے جاتے ہیں، یادگاری نشانیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے. اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری، فسق و فجور کی نشر و اشاعت پھیلائی جاتی ہے. افسوس کہ یہود و نصارہ نے بھی اس کو لینا ہی تھا، ہمارے مسلمان بھی اس سے محفوظ نہ رہے. افسوس تو یہ ہے کہ کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، قرآن و سنت کا دم بھرنے والا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا، وہ بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چل نکلا. میرے محترم دوستو، ایسے کام کرنا، فحاشی کو پھیلانا ہے، یہ زنا کا راستہ ہے، زنا کی یہ سیڑھی ہے. جس طرح تو کسی کی بہن کو کچھ دے رہا ہے، ہو سکتا ہے در پردہ دوسرے راستے پر تیری بہن کو بھی کچھ دے رہا ہو. اس لیے کسی کے گھر میں آنکھ مارنے سے پہلے، کسی کے گھر میں جھانکنے سے پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچ لیا کرو. کسی کی بہن کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنی بہن کی خبر لے لیا کرو. کسی کی ماں بہن بیٹی کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیا کرو. لہذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت ہے. اس ڈے کو منانا، اظہار محبت کے ڈے کو منانا، عید الحب کو منانا، اس پیرنٹ ڈے کو منانا، اس ڈیڈ کو منانا، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اختیار کرنا ہے جس کے انجام سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا. قرآن کی جو آیت میں نے آپ دوستوں کے سامنے پڑھی اور سنن ابی داؤد میں جو حدیث موجود ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کا جو تعلق ہے وہ اسی قوم کے ساتھ گنا جائے گا. جو اللہ اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، جو صحابہ کو پسند کرتا ہے، میرا ایمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے ساتھ ہوگا. اور جو یہود و نصارہ ان کے طریقوں کو پسند کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، یہ حدیث کفار کی ان کے اقوال و افعال، ان کے لباس، ان کے پہناوے، ان کے تہوار، ان کی عبادات کے علاوہ ایسے امور پر بھی ہے جن کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، جس کے بارے میں ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. اور پھر اللہ کا عذاب بھی ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہونے والا ہے. یہ سورہ نور آیت نمبر 19 ہے. یہ فحاشی ہے، یہ بدماشی ہے جس کو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں پھیلایا جا رہا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا، ہماری اخبارات، ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارا انٹرنیٹ، یہ سارے کا سارا آج اسی کام کے اندر جاؤ لگا ہوا ہے. کیا صحافی اور کیا مرد اور عورتیں، چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جاتا کہ یہ یہود و نصارہ کی نقالی ہے، اس کی طرف نہ آؤ. لیکن ہمارے ٹیلی ویژن، ہمارے صحافی، ہماری اخبارات، ہمارے جرائد، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آج اسی کی تشہیر کے اندر جا لگے ہوئے. اور آپ کو خبر آ جائے گی، نوجوانوں نے، لڑکے اور لڑکیوں نے بڑے جوش سے منایا. واہ تیرا جوش، یہ تیرا جوش اگر توبہ کیے بغیر مر گیا یا مر گئی، یہ تیرا جوش تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، عریانی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ اخبارات، یہ جرائد، یہ ٹیلی ویژن، یہ سارے کے سارے فحاشی کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. اگر یہ مسلمان ہیں تو توبہ کر لیں، مسلمان ہیں تو توبہ کر لیں. اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو اس آیت کی روشنی میں یہ جائیں گے جہنم میں، یہ جائیں گے اللہ کے عذاب کے اندر.
زمین میں یہ فساد ہے جو عریانی کے طور پر، فحاشی کے طور پر مسلمان مردوں اور عورتوں، بچوں اور بچیوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، کفر کے مخصوص شعار ہوتے ہیں، جس طرح کوئی ان کا بڑا دن ہے اس کی مبارکباد نہ دی جائے، اس لیے اگر آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا کوئی اسی طرح کا تہوار آ جائے، کوئی بھی ان کی اس طرح کی خوشی کا دن آ جائے، قطعاً ان کو مبارکباد نہ دی جائے، اس لیے کہ اگر آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی وہ پسند ہے، اس لیے تو آپ مبارکباد دے رہے ہیں ان کو، تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایسی عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیوں کے بکل مارے رکھیں اور اپنی آرائشوں کو، اپنی زیبائش کو، اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ عورتوں کو خطاب ہے رب کائنات کا، اور یہ عورت جو مسلمان سمجھتی ہے، یہ مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی بہن، مسلمان کی عزت، وہ جب اپنے دوست کو ملنے کے لیے جاتی ہے تو کیا وہ اس آیت پر عمل کر رہی ہے؟ کیا وہ اپنی آنکھ کو جھکا رہی ہے؟ کیا وہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے؟ وہ رب کے قرآن کے بھی خلاف چل رہی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف چل رہی ہے اور مسلمان کی عزت کو وہ پامال کر رہی ہے اور فحاشی فساد فی الارض کا وہ ذریعہ بن رہی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میرے سامنے ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ہم نے سنا میری پوری امت معاف کر دی جائے گی، میری پوری امت معاف کر دی جائے گی، لیکن جو کھلا گناہ کرے، لیکن جو کھلا گناہ کرے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جو کھلا گناہ کرے، تو یہ کیا کھلا گناہ نہیں ہے جی؟ کسی کی بیٹی کے لیے کھلا جا کر پھول خریدے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے کار خریدے جا رہے ہیں اور اخبارات والے تصویریں کھینچ کر جرائد میں لگا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ فلم بنانے والے، ٹیلی ویژن والے ان کی تصویریں بنا کر اخبارات میں، خبروں میں دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے اسلامی ملک کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور سنیں، حیا کا کلچر عام کرنے والوں کے لیے، جو حیا کا کلچر عام کرتے ہیں، فحاشی کو عام کرتے ہیں، اس امت میں بھی زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے، اس امت میں زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے، صورتیں بگڑنے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ ایسا کب ہوگا جب شکلیں بگڑ جائیں؟ ایسا کب ہوگا جب پتھروں کی بارش آئے؟ ایسا کب ہوگا جب جو ہے وہ زمین میں دھنس جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیوں اور باجوں کا رواج عام ہو جائے گا، گانے والیاں عام، ڈھول ڈمکا عام، ساز سرنگیاں عام ہو جائیں گی اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔ اور آج کے دن کثرت سے لوگ شراب پیئیں گے، دیسی اور بلیک کی شرابیں چلیں گی، کتنے بدبخت جو ہے وہ جائیں گے جہنم میں مریں گے، اور یہ فحاشی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ زمین کے اندر جب فساد جب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اجتماعی طور پر تو امت نہیں مرتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن زلزلوں کا آنا، صورتوں کا بدلنا، زمینوں کے اندر دھنسنا، یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے جہاں ناراضگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف آ جاؤ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو چیزوں کی گارنٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان، اس کا ناجائز استعمال نہ کرو، دوسری شرمگاہ، اس کا ناجائز استعمال نہ کرو۔ جہاں اجازت ہے، جو تمہارے نکاح اور عقل میں آ جائے، وہی اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حلال جگہ چھوڑ کر حرام جگہ پر اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گناہ کرتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے کوئی دیکھ نہیں رہا، کیا سمجھ رہے ہوتے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اگر کوئی دیکھے گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی دیکھے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ ارے جس نے کبھی باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیا، جس نے باپ کے سامنے کبھی فلم نہیں دیکھی، اگر باپ اس کا سگریٹ پیتے دیکھ لے، باپ اس کا جب منڈپے کھانے کے آگے اس کو دیکھ لے، اس کا بڑا اس کو سلمے کے آگے دیکھ لے، کسی اور انڈی کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دیکھ لے، تو کیا یہ باپ کے سامنے شوخی مارے گا؟ استاد کے سامنے شوخی مارے گا؟ محلے کے شرفا کے سامنے شوخی مارے گا؟ نہیں، اس کی آنکھیں، اس کا سر شرم کی وجہ سے جھک جائے گا۔ لیکن کتنی بدبختی ہے، کتنا بڑا جنل اور کتنا بڑا جو ہے وہ کتنا بڑا اللہ کے ساتھ دھوکا ہے۔ دنیا کے سامنے شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے، لیکن رب جو ہے وہ بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس رب کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا، اس رب کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا۔ اسی طرح یہ ویلنٹائن مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا دن ہے، اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کا دن ہے، شیطان ابلیس کو خوش کرنے کا دن ہے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کا دن ہے، اور اظہار بے شرمی بے حیائی کا دن ہے۔ یہ دن اظہار بے شرمی اور بے حیائی کا دن ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور اعلان کہہ دیجئے ہمارا اس فحاشی کے ساتھ، اس دل کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، ایسی تہذیب ہماری بگاڑ دی لوگوں نے، ایسا ظلم کیا انہوں نے ہمارے اوپر کہ آج مسلمان، اچھے بڑے مسلمان، علم رکھنے والے مسلمان بھی راستے سے بھٹکے پڑے ہیں۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اخبارات چلائے، رسائل میں، ٹیلی ویژن میں، انٹرنیٹ میں کیا کیا جاتا ہے؟ عجیب فلسفہ ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر کے اندر جھاڑو پھیرتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کا تعاون کرتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، ان کو بنا سنوار کر سکول میں بھیجتی ہے، کھانا داری کا انتظام کرتی ہے، کہتے ہیں اس عورت کے لیے تو ذلت ہے۔ کیا اس عورت کو گھر کے اندر قید کر دیا؟ یہ عورت تو ذلت زدہ ہو گئی، یہ عورت تو قید ہو گئی، اس عورت کو باہر نکلنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جو عورت اپنے مرد کے لیے، اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے اور بچوں کے لیے کھانا تیار کرے، وہ گھر میں قید ہے، اور جو عورت باہر نکل کر ہوٹلوں کی زینت بنے، کھانا پکائے، جہاز کے اندر کھانا پیش کرے، ہوٹلوں جہازوں کے اندر کھانا پیش کرے، مارکیٹوں کی زینت بنے، دکانوں کی زینت بنے، اور گاہکوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹوں کو پھیلائے، کپڑوں اور جسم کی نمائش کرے، دفاتر میں اپنے ساتھیوں کا دل بہلائے، کہتے ہیں یہ عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی عورت ہے، یہ عورت بڑی پڑھی لکھی ہے، یہ عورت جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی ہے۔ اور بھائی کی عزت، شوہر کی عزت کو برباد کرنے والوں، ان کی عزتوں کو نیلام کرنے والوں، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، یہ جنت میں جا رہے ہیں، میں جہنم میں جا رہی ہوں، انہوں نے کبھی مجھے نہیں بتایا تھا، یہ قرآن ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، میں جنت بھی جاتی تھی، مجھے نہیں پوچھتے تھے، کھانا نہیں پکتا تھا تو لڑ جھگڑ کر کھانا پکوا لیتے تھے، کپڑے استری نہیں ہوتے تھے تو لڑ جھگڑ کر جو ہے وہ کپڑے استری کروا لیتے تھے، بیٹا پیسے مانگتا تھا، لڑ جھگڑ کر رو کر پیسے مانگتا تھا، لیکن روز جھگڑ کر کبھی نہیں کہا اماں نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لے، اماں تو بازار جا رہی ہے، تیرے سر پر چادر نہیں، تو بے پردہ جا رہی ہے، پردہ کر لے۔ اور وہ دیوس شوہر جو ہے جو اپنی بیویوں کو
طرح میرے محترم دوستوں آخری بات، اپنی اپنی عفت، عورت مرد کی عزت ہے، بھائی ہے تو اس کی عزت ہے، شوہر ہے تو اس کی عزت ہے، باپ ہے تو اس کی رحمت بیٹی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر بیٹا ہے تو جنت حاصل کرنے کا یہ معذریہ ہے۔ اس لیے اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیے، اپنے دوستوں کی طرف دیکھیے، ایسی مجلسوں میں نہ خود جائیں اور نہ اپنے دوستوں کو جانے دیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ بن کر سوچئے، باپ ہیں تو باپ بن کر سوچئے، یہ نہ ہو کہ یہ بیٹا آج ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہاتھ سے نکل جائے، اور وہ وقت آئے جب ہمیں خدمت کروانے کی باری آئے تو یہ بچہ جس کو آج ہم نے اپنے ہاتھ سے نکالا تھا یہ ہمیں گھر سے نکال دے۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اولڈ ہوم بوڑھوں کے لیے گھر بنائے گئے ہیں، جہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کرتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ ارے یہ بوڑھے ماں باپ جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، جن کو آج ہم نے وہ اولڈ ہوم کے اندر بھیج دیا ہے، جن کو بوڑھے ہونے کے بعد، جنہوں نے نوجوانی کے اندر تیرے لیے خون پسینہ کیا تھا، آج جب موقع آیا ہے کہ تو ان کی خدمت کرے، آج ہم نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے۔ بابا کھانسی اونچی نہ کر، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، تیرے کھانسی کرنے کی وجہ سے میرے مہمانوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے بھائیوں کی طرف، چھوٹے بھائی ہیں نظر کیجئے، اپنے بچے ہیں ان کی طرف نظر کیجئے، رشتہ دار ہیں تو ان کی طرف نظر کیجئے، نصیحت کیجئے، قرآن کے ذریعے ان کو سمجھائیے، حدیث کے ذریعے ان کو سمجھائیے، اللہ کا فرمان سنائیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو سنائیے، اور بتائیے کہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے، جو بوگے قیامت کے دن وہی کاٹو گے۔ جو بوگے، کبھی بھی کسی نے تربوز بو کر جو ہے وہ آم نہیں اتارے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر دین پر چلے ہیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد فائدہ ہوگا، اور اگر دنیا کے اندر فحاشی اور عیاشی، وقت سب کا گزر جاتا ہے، فحاشی کرنے والوں کا بھی وقت گزرتا ہے، نیکی کرنے والوں کا بھی وقت گزرتا ہے، یہ وقت سب کا گزر جاتا ہے، لیکن نیکی کرنے والے، اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر چلنے والے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اس کے ساتھ محبت، اللہ اس کے رسول صحابہ ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کرنے والے انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہود و نصارہ اور ان کے طور طریقوں کے ساتھ محبت کرنے والے انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے دل کے اندر جتنی بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے